اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، اقامت دین کے سلسلے میں اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ ایمان کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد یہ پہلا فرض جو ایمان کی شناخت کرا رہا ہوتا ہے وہ اقامت الصلاۃ ہے کہ نماز کا قائم کرنا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان مبارکہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے الصلاۃ اقام الدین، الصلاۃ امام الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا اقام الدین، من ہدمہا ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا یا جس نے نماز نہ پڑھی اس نے دین کو گرا دیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان مبارکہ بھی ہے وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اگر تم نماز پر قائم رہو گے یا نماز قائم کرتے رہو گے۔ تو نماز بیسیکلی یہ شناخت ایمان ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بندہ بننے کی شناخت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا بندہ ہے اور ایمان والا ہے، کیونکہ کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز شناخت کراتی ہے انسان کو کہ وہ مومن ہے، نماز علامت ہے، اور کلام اللہ کے اندر بھی یہی بات ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز کو قائم کرو۔ جہاں بھی کلام اللہ کے اندر لا تعداد دفعہ حکم آیا ہے وہ یہی حکم ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ اب ادھر جو اقامت دین کا حکم ہے وہاں پر بھی یہی ہے کہ دین کو قائم کرو، وہاں پر بھی یہی حکم آیا ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرو، چاہے یہ مشرکین کو ناگوار بھی کیوں نہ گزرے۔ اور یہاں دیکھیں کہ نماز کے معاملے میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ نماز کو قائم کرو ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے نہ ہو، کیونکہ واحد نماز جو ہے وہ ہی یہ اقرار کر رہی ہوتی ہے کہ اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں،
تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ ایک بہت بڑا ایک معاشرے کے اندر اہمیت رکھنے والا کام ہے۔ جیسے اقامت دین ہو گیا کہ دین کو قائم کرو، اسی طرح اقامت الصلاۃ ہے کہ دین جو ہے، ہمارا جو دین ہے، یہ ہر شعبہ میں حاوی ہے۔ ہمارا دین جو ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ اللہ کا جو حکم ہے یہ قائم کرنے والا کہ دین کو قائم کرو، دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرو، اور اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جو اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، جو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، جو اللہ کے دین کی نصرت کے لیے ہر وقت جد و جہد میں لگے رہتے ہیں۔ تو میں نے جیسے شروع میں عرض کی کہ یہ اقامت الصلاۃ، اقامت الدین کا یہ پہلا سٹیپ ہے کہ ہم اگر معاشرے کے اندر ہم بحیثیت پہلے بذات خود فرد کی حیثیت سے، پھر آگے گھرانے کی حیثیت سے، پھر آگے معاشرے کی حیثیت سے، پھر آگے ریاست کی حیثیت سے، پھر آگے پورے عالم کی حیثیت سے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ منزلیں ہیں جو ساری کی ساری اقامت دین کے لیے جو ہیں کارآمد ثابت ہو رہی ہوتی ہیں۔ پہلے سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین انسان کو بذات خود کہتا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ پہلے انسان اپنا بذات خود پورا کا پورا دین میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن اس سے ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں کہ لوگ جو ہیں عام طور پر جس کو بھی نفاذ اسلام کی بات کی جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ پر تو نافذ کرو۔ او میرے بھائی، اپنے آپ پر خود بخود نافذ ہو جائے گا۔ آپ کا کام ہے دروازے کا کھٹکھٹانا، ٹھیک ہے؟ آپ کا کام دروازے کو کھٹکھٹانا ہے۔ آگے دروازے کا کھولنا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ ہم میں نہ جرأت ہے نہ اتنی طاقت ہے، ہم میں نہ جرأت ہے نہ اتنی طاقت ہے کہ ہم دنیا کے اندر بذات خود اکیلے ہو کے ہم کہیں کہ جی ہم ڈنڈا سوٹا اٹھا لیں اور جو ہے ہم اقامت دین کے لیے نکل پڑیں۔ یہ یوں نہیں ہے، یہ باقاعدہ سٹیپ بائی سٹیپ آتا ہے دین، اور آج وہی ماحول ہے جس کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم اللہ کے دین کی کوشش کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں جد و جہد کرتے ہوئے ہم اقامت دین کا کام کریں گے۔ تو اگر ہم سے اقامت صلاۃ کا کام ہو جائے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم ڈنڈا سوٹا اٹھا لیں اور مارنا پیٹنا شروع کر دیں اور لوگوں کو کہیں کہ نماز پڑھیں، نماز نہیں، ہم باقاعدہ منظم طریقے پر منظم ہو کر ہم یہ گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کریں، ہم یہ گورنمنٹ سے مطالبہ کریں کہ ملک کے اندر جہاں جہاں بھی ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، آپ ہندوستان میں ہیں، آپ برطانیہ میں ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کریں، امن کے ساتھ ریکویسٹ کریں
کہ ملک کی قوانین کو مد نظر رکھیں، یہ نہیں کہ فساد پیدا کریں، گورنمنٹ کے لیے آپ پرابلم پیدا کریں۔ اسلامی اسٹیٹ میں اس وقت دنیا میں کوئی اسلامی اسٹیٹ، عملی اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے۔ اسلامی اسٹیٹ تھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ، اسلامی اسٹیٹ تھی خلفائے راشدین کا دور مبارکہ۔ باقی خلفائے راشدین کے دور کے بعد جو نظام چل رہے ہیں، ملوکیت کے چل رہے ہیں، جمہوریت کے چل رہے ہیں، کمیونسٹ بلاک چل رہا ہے، یہ سارے بلاک ہیں، اور مسلمانوں کے بھی نظام چل رہے ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی اسٹیٹ کہلاتے ہیں۔ جیسے ہمارا بھی ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں پہ نہ اقامت صلاۃ ہے، نہ یہاں پہ حدود اسلامی ہیں، نہ ہی یہاں پر اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے۔ تو جس وقت ہم اقامت صلاۃ پر آئیں گے، سب سے پہلی تو ہماری گواہی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو دی جا رہی ہوتی ہے کہ اللہ آپ نے بلایا اور ہم جو ہے وہ آ گئے۔ یہ اذان جو آ رہی ہوتی ہے بیسیکلی یہ آسمانی نزول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکار ہے، اور دنیا کی قرآن مجید کی طرح یہ بھی ایک خوبصورت ترین آواز ہے، پکار ہے۔ جیسے کلام اللہ کی تلاوت ایک خوبصورت ترین آواز بن رہی ہوتی ہے، اسی طرح اذان کی آواز بھی ایک خوبصورت ترین آواز بن رہی ہوتی ہے۔ اب اس وقت آپ اس آواز پر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پر آپ پہنچتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین بلا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ جی مجھے مؤذن بلا رہا ہے اور مؤذن جو ہے اس کا لائف آف سٹائل جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، میں اس کی پکار پہ کیوں جاؤں۔ میرے بھائی معزز سامعین، ہم نے کسی انسان کی بات کو فالو نہیں کرنا، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو فالو کرنا ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات چاہے کوئی کالا حبشی کر رہا ہے، چاہے کوئی گورا کر رہا ہے، چاہے کوئی اجمی کر رہا ہے، چاہے کوئی بچہ کر رہا ہے، چاہے کوئی بوڑھا کر رہا ہے، چاہے کوئی کمزور کر رہا ہے، چاہے کوئی طاقتور کر رہا ہے، ہم نے لبیک لبیک ہم نے اللہ کی آواز پر، اللہ کے رسول کی آواز پر کہنا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اقامت الدین کے معاملے میں اقامت صلاۃ کیا کیا ہمیں دے رہا ہے۔ ہمیں سارا جو بھی معاشرے کے اندر جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو اقامت صلاۃ سے مل جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ آپ صاف ستھرے ہوں، اقامت صلاۃ آپ کو صاف ستھرا 5 وقت آپ کو صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں، آپ طہارت کرتے ہیں، آپ صاف ستھرے کپڑے پہن کے رکھتے ہیں، آپ پاکیزہ کپڑے پہنتے رکھتے ہیں۔ اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ اپنی ستر کو مکمل کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ کتابم موقوتا، کہ آپ کے اندر ایک وقت مقررہ کی نماز کی بدولت ایک عادت آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ 5 وقت کی نماز ہیں، 5 وقت آپ وقت کی پابندی کی طرف مائل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سبق، دیکھیں دین سارا کا سارا دین ہے، اور اللہ کے دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے جو آپ کی ساری باتیں پورے کر دے۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے طور پر اس بات کو ذرا توجہ سے دیکھیں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے صفائی اس کے صاف ستھرا رہے، اور بلکہ اب تو یہ سائنس بھی یہ جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے، یہ جو مسلمانوں کا جو وضو کا یہ جو مسح ہے،
یہ ایک ایسا قدم ہے، اقدام ہے جس سے یہ جو خشکی ہے یہ دور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ بھی یہی ہے کہ اگر 5 وقت اللہ کم و بیشی معاف فرمائے، مفہوم ادا کروں گا کہ اگر 5 وقت آدمی نہائے تو کیا اس کے جسم پر میل ہوگی؟ نہیں، فرمایا نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ ایسے ہی انسان کے گناہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں جب بھی وہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے اندر جاتا ہے تو اس کے سر کے اوپر جو گناہ کھڑے ہوئے تو وہ نیچے کے۔ پھر بندگی کی انتہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عملی قدم کہ سجدے کی حالت میں آ گئے کہ ہم نے سب کچھ سرنڈر کر کے، یہ دیکھیں جی دین جو ہے یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرا رہا ہوتا ہے، سب کچھ سرنڈر کر کے ہم اللہ کی زمین کے اوپر اپنے جو ہے سر کو زمین کے اوپر لگا دیتے ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، یہاں پر آ کر اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ رب العالمین میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ کائنات کے اندر اللہ کوئی بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں ہوں، صرف اور صرف تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور تیرا رسول ہے۔ نماز کا حکم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا حکم، عملی نمونہ نماز کا جو بنے تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دیکھیں کہ نماز جو ہے وہ کیسے ہمارے اوپر، اور اللہ رب العالمین بھی کہتا ہے اگر تم نماز کو قائم کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، کہ نماز آپ کرو۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، کہ اگر آپ نماز کو قائم کریں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ آپ ہمارے ساتھ آ جاتا ہے جب آپ اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور سب سے عبادت کی بندگی کا مغز یہی ہے کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ تو یہاں سے دیکھیں یہ دین کا کام شروع ہو رہا ہے۔ ہم اللہ کے حضور میں گر گئے، ہم نے اللہ کو تسلیم کیا، ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے عمل پر نمونہ کرتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور نبوت نے سجدہ فرمایا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں شروع سے اللہ نے انسان کو عظمت دینے کے لیے فرشتوں سے سجدہ کرا دیا، پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انسانوں کی جو عبادت کا جو مغز ٹھہرایا وہ سجدہ کر دیا۔ اب سجدہ میں آئیں گے، اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، اگر تم نماز قائم کرو گے میں تمہارا۔ اب ہمارے لیے جو بیسک چیزیں بن رہی تھیں، ہم ابتدائی طور پر ہم نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا، اگر فیمیل ہے تو اس نے اپنے آپ کو ستر میں کر لیا، ہم نے وقت کی پابندی کر لی، ہم نے اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف کر کے یہ گواہی دی اقامت دین کی کہ یا اللہ میں تیرے قبلے کے آگے کھڑا ہو گیا ہوں، اسی طرح کھڑا ہو گیا ہوں جس طرح تو نے حکم دیا کہ تمہارا منہ جو ہے وہ بیت اللہ کی شرف ہو جائے۔ یہ دین کھڑا ہو رہا ہے، انفرادی دین کی بات کر رہا ہوں ابھی، کہ انفرادی طور پر کہتے۔ پھر نیت ہم نے بھی باندھ لی، پھر ہم نے جو اس کے ارکان تھے وہ باندھ لیے، اور یہ ارکان جتنے ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ دی، ہم قیام کی حالت میں آ گئے، ہم رکوع کی حالت میں آ گئے، ہم سجدہ کی حالت میں آ گئے، ہم نے پوری کی پوری کلہم کائنات کی نمائندگی کر دی۔ آپ اندر دیکھ لیں، آپ غور و فکر سے دیکھ لیں کہ نماز کے ذریعے کیا کیا کچھ ہم حاصل کر رہے ہیں، ہم برائی سے بچ رہے ہیں، ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں، ہم جو ہے کافر اور مومن کا فرق ظاہر کر رہے ہیں،
ہم اطاعت امیر کر رہے ہیں، ہم قرب خداوندی لے رہے ہیں، ہم اجتماعی طور پر اکٹھے ہو رہے ہیں، ہم جو ہے اپنی ایک تنظیم کا جو ہے ایک سبق دے رہے ہیں، ایک دوسرے سے خیر خواہی کر رہے ہیں، مثالی طور پر مساوات کا درس دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم جب رات کو اٹھتے ہوتے ہیں تو اس پر خیر خیزی کا ہم درس دے رہے ہیں کہ اللہ ہم تیرے لیے دن کے وقت بھی حاضر ہیں، ہم تیرے لیے رات کے وقت بھی حاضر ہیں۔ یہ انفرادی ہمارا معاملہ جو ہے یہ اجتماعی معاملات کی طرف چلا جاتا ہے۔ دیکھیں جی، نماز قائم کرنے کا حکم ہو رہا ہے، جب نماز قائم کرنے کا حکم ہوتا ہے تو اجتماعیت آ جاتی ہے۔ پھر نماز مسجدوں میں قائم کرنے کا حکم آ رہا ہے، نبوت کا فرمان مبارکہ ہے، اللہ کم و بیشی معاف فرمائے، مفہوم اسی طرح کا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور میں جاؤں اور جا کر ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ یہ اقامت دین ہو رہی ہے، اقامت الصلاۃ کے ذریعے، کہ دین کو قائم کرنا ہے کس طریقے سے؟ نماز کے ذریعے سے، کہ آپ مسجد کے اندر جائیں گے۔ مسجد جو ہے یہ مسجد ہی انسان کی جہاں ابتدائی مکتب و سکول ہے، وہاں اسلامی اسٹیٹ کا دارالامارت بھی مسجد ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبوت کا سارا پیریڈ مسجد سے گزرا، خلفائے راشدین کا سارا پیریڈ مسجد سے گزرا۔ آج ہمارے اندر اور جو گورنمنٹ کے حکمران ہیں ان کے اندر فرق ہی یہی ہے کہ سوشل رابطہ ہمارا ختم ہوا ہے۔ میں برملا کہتا ہوں کہ مسجد کے اندر اگر آپ ہمارے آفیسر صاحبان، ہمارے حکمران آ کر بیٹھنا شروع کر دیں اور جمعے والے دن اگر پہنچے ہوں تو عوام کے درمیان اور حکمرانوں کے درمیان ایک رابطہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سوشل رابطے کی بدولت ہمارے ہزاروں مسائل جو ہے وہ خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ جسٹ ایسے ہے کہ آپ مسجد میں گئے اور اس مسجد میں جو ہے گورنمنٹ کے آفیسر آتے ہیں، ڈی سی صاحبان آتے ہیں، ڈی پی او صاحبان آتے ہیں، یا کوئی قومی اسمبلی کا ممبر آتا ہے اور وہ وہیں پہ آ کر نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کا ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے۔ تعارف کی بدولت جو ہے پھر آپ کے مسائل ایک دوسرے سے عرض کرتے ہیں، مسائل کی بدولت جو ہے محلے کے اندر، معاشرے کے اندر امن حاصل ہوتا ہے۔ جب معاشرے میں امن آتا ہے تو اس کے اثرات جو ہے ملک پر پڑتے ہیں۔ جب ملک پر ایک اچھا جو ہم اسلامک سسٹم اگر دے جاتے ہیں، بس کہیں گے ہم پاکستان کے اندر ایک مکمل اسلامک اگر سسٹم ہم دے جاتے ہیں تو پھر ہم آگے لوگوں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں۔ بات تو یہ ہے نا کہ ہم یہ کہیں کہ جی پوری دنیا پر ہم اسلام نافذ کر دیں گے۔ پہلے ہم نے اسلامک سسٹم جو ہے وہ اپنے ملک میں اس کا نفاذ کرانا ہے، اور نفاذ کرانے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم تنظیم کے ذریعے مسجد کو مرکز بنا کر ابتدائی طور پر اپنے محلے کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے صوبے کے اندر سب کو دعوت دے کر ہم بڑے پرامن طریقے پر، کوئی ضرورت نہیں احتجاج کرنے کی۔ اسلام جو ہے ڈنڈے سوٹے کا ایسے نہیں حکم دے دیتا کہ ڈنڈا سوٹا اٹھاؤ اور ان کو مارنا شروع کر دو، نہیں۔ ایک تنظیم سب سے زیادہ، یہ دیکھیں ملائکہ کا تصور کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ملائکہ کی جو ڈیوٹی لگائے ہیں یہ بیسیکلی ایک تنظیم کا تصور ہے کہ اپنے خلیفہ کے لیے، انسان جو ہے اللہ کا خلیفہ ہے، اس کو یہ ایک تنظیم سمجھائی جا رہی ہے کہ میں اپنے سارے معاملات جو ہے ایک تنظیم کے تحت کراتا ہوں۔ کوئی رزق کے فرشتے بنا دیے، کوئی بارش کے فرشتے بنا دیے، کوئی موت کے فرشتے بنا دیے، انسان کو بھی یہی حکم ہے کہ ایک تنظیم کے ساتھ۔ تو سب سے پہلی تنظیم جو ہے ہماری وہ اقامت الصلاۃ، کہ ہم نماز کو جو ہے وہ بڑے پرامن طور پر ہم جہاں جہاں بھی ہیں وہاں وہاں ہم حکمرانوں تک اپنے اس مقصد کو نوٹ کرائیں اور انہیں کہیں
کہ جی آپ مہربانی کریں، جی آپ پر فرض ہوتا ہے، اگر اسلامی اسٹیٹ ہے تو اس میں تو کوئی حائل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ لوگ نماز نہ پڑھیں، ہے نا جی۔ غیر ملک والے تو کہتے ہیں آپ نماز پڑھیں، انہیں کیا اعتراض ہے انہیں ہماری نماز پہ اعتراض نہیں ہے، آپ نماز پڑھتے رہیں، ہے نا۔ بیسک ہے کہ سسٹم کو لے آئیں۔ ہم پاکستانی حکمرانوں سے، پاکستانی مقتدر حلقوں سے ہم یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ مہربانی کریں، آپ اس ملک میں اقامت الصلاۃ کا نظام قائم کریں۔ اقامت الصلاۃ کا نظام جیسے ہی بن گیا، آپ کی اقامت دین کے لیے بلڈنگ بن گئی۔ کیوں؟ یہیں سے پھر سارے کے سارے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔